الذاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ آپ لوگ بولیے نہیں جی، پیارے بھائی بیٹھ جائیے، ان کو بھی کہیں خاموش ہو جائے۔ ماشاءاللہ حضور کی محفل ہے، جو جہاں بھی بیٹھ جائے گا انشاءاللہ مہمان خصوصی ہوگا، اور ہمارا سب سے بڑا مہمان خصوصی وہ ہے جو سب سے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے۔ خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے۔ خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے۔ نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں، ورنہ کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے۔ حمد و صلات کے بعد حضرت سخی رحمۃ اللہ علیہ کے شہر میں آئیے خوبصورت پروقار اور اتنا بڑا اجتماع، یہ جشن ولادت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت اور پروقار عنوان سے انعقاد پذیر ہے، اور ساتھ ساتھ ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا فاضل و محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں۔ اللہ تعالیٰ جن دوستوں نے اس خوبصورت بزم کو سجایا اور جو تشریف لائے، اللہ تعالیٰ سب کو بہترین جزا اور بہترین صلہ عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان تلاش کرنے لگتا ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں، میرا خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے۔ اس تلاش میں بہت سارے لوگ نکلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں زمین و آسمان میں جگہ جگہ موجود ہیں، وہ اپنے خالق کو ڈھونڈتے ہیں۔ خالق کا پتہ چلے تو پھر اپنا بھی پتہ چلے کہ جس نے ہمیں بنایا ہے اور بنانے کا مقصد کیا ہے، اور ہم کون ہیں اور ہم کہاں سے آئے ہیں۔ یہ سارا تعارف انسان چاہتا ہے، لیکن جب لوگ اپنے اپنے حساب سے ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، صحیح راستہ انہیں نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کی سب سے بڑی دلیل، کامل، مکمل اور اکمل دلیل اور دلیل ناطق اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یہ جو ہم نے اپنے محبوب علیہ السلام تمہیں دیے ہیں تو یہ تمہارے رب کی تمہارے پاس دلیل آ گئی۔
حضور کی ذات پاک، نبی پاک علیہ السلام کی مقدس ذات، حضور کے فضائل، شمائل، خصائل، جیسے جیسے انسان نبی پاک علیہ السلام کی عظمتوں کو جانتا جاتا ہے ویسے ویسے اپنے رب کی معرفت پاتا جاتا ہے۔ اب کوئی اور رستہ نہیں ہے اپنے خالق کو پہچاننے کا۔ آپ کی توجہ ہے نا میری بات پر؟ یہ موبائل ویسے یہیں رہیں گے اور میں جاؤں گا، آپ موبائل چھوڑیں اور ہماری بات پر توجہ کریں۔ عزیز دوستو، یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، رب کی محبت کو پانا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب علیہ السلام آپ ان سے فرما دیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے فرمائیں فاتبعونی، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم چلو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ تک جو لوگ پہنچے، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت پا گئے، انہیں رب کی پہچان ہو گئی، اللہ کی بارگاہ تک پہنچ گئے، اور جنہوں نے معرفت الہی کو پایا وہ اپنے آپ کو بھی پہچان گئے، اپنا مقصد زندگی بھی پا گئے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے اعلیٰ مقاصد کے تحت دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی یہی سبق دیتے ہیں، فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ میرے بھائی، آپ اس بات کو اور اس پہلو کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ تک جب کوئی پہنچ جاتا ہے اور رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب کوئی معرفت پا جاتا ہے تو وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اب دیکھیے نا، صحابہ کرام علیہم رضوان جب رب کا پتہ پوچھتے ہیں تو آتے کہاں ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب جب میرے بندے آپ کے پاس آ کر میرا پتہ پوچھے نا، نہیں سمجھے آپ بات کو، آئیں آپ کے پاس اور پتہ میرا پوچھیں تو فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو آپ ان سے فرما دیں میں تمہارے قریب ہی تو ہوں، تمہارا رب تمہارے قریب ہی تو ہے۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں ان کے قریب ہوں، جب بھی دعا مانگیں گے میں قبول کروں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا، ایسا سجایا، ایسا سنوارا، ظاہری اور باطنی ایسے کمالات عطا کیے، حضور کا حسن ظاہر بھی، سیرت کا نور بھی، اخلاق عالیہ کا کمال بھی، نبی پاک علیہ السلام کے سینے میں جو اللہ کی مخلوق کا درد ہے وہ بھی، یہ ساری چیزیں اس قدر زیادہ معنویت والی ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی کسی بھی ان میں سے کسی کمال کو بھی دیکھتا جاتا تھا نا، وہ رسول کریم کا غلام ہوتا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ اگر کچھ لوگ صرف حضور، میری طرف دیکھیں جی، آپ اتنا خوبصورت ماحول بنا، پیارے بھائی آپ بیٹھ جائیں، ہمارے پیارے بھائی آپ تشریف رکھیں، اللہ سلامت رکھیں، اللہ خوش رکھے۔ یہ دوست آپ سے ملیں گے بعد میں، آپ بیٹھ جائیں، فی الحال آپ سے ملاقات کریں گے، پیار سے بٹھا دیں، محبت سے بھائی کو آپ ان سے ملاقات کیجئے گا جی، فرید بھائی اور دیگر دوست۔ تو آپ لوگ توجہ کریں میری بات پر، کوئی ویسے ہی حضور کی زیارت کرتا نا، اللہ کرے آپ کا زیادہ دھیان میری بات پہ ہو، آمین تو کہیے گا۔ اللہ کرے کبھی کبھی آپ کا موبائل سے دھیان ادھر ادھر بھی جائے، آمین تو کہیے گا۔ دعا تو کرنی چاہیے نا، قبول بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ غور فرمائیں کیا عرض کر رہا ہوں۔ انسان، بہت سارے انسان بہت گورے نہیں ہوتے لیکن نورانی بہت ہوتے ہیں۔ کبھی آپ بوڑھے ماں باپ کو دیکھیں نا، جن کو دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے، تو ان کے چہروں پر جو آپ کو بڑھاپے کا نور نظر آئے گا نا، وہ اپنی ایک معنویت رکھتا ہے، اپنا ایک حسن رکھتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جسے تم دیکھو تو تمہیں رب یاد آ جائے۔
جسے دیکھنے سے رب یاد آئے وہ اللہ کا ولی ہے۔ مجھے بتائیے جب ولی کو دیکھنے سے رب یاد آتا ہے تو پھر نبی کو دیکھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ کیا کمال حاصل ہوتا ہوگا، کیا کمال حاصل ہوتا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ کہتے ہیں میں پہلی دفعہ حضور کی خدمت میں آیا، محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر، اونٹ پر سوار تھے، صلہ رحمی کے تعلق سے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے ذرا غور کرنی ہے، میں نے کہا جو حضور تک پہنچا رب تک پہنچ گیا۔ فرماتے ہیں حضور باتیں کر رہے تھے، گفتگو فرما رہے تھے، لب و لہجہ، بات کرنا، جھکی جھکی نظریں، ٹھہرا ٹھہرا سا لب و لہجہ، گفتگو میں روانی، لفظوں میں تاثیر اور نور بکھیرتے جملے اور اپنی طرف مائل کرتے محبوب کے کلمات، رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ چاروں جانب نورانیت اور خوشبو بکھیرنے والا انداز۔ فرماتے میں نے سوال ہی کوئی نہیں کیا، میں تو بس حضور کے جلووں میں کھو گیا، میں جلووں میں کھو گیا، میں محو ہو گیا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر، جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر بھلا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ فرماتے میں پورا کھو گیا نا جب محبوب کے جلووں میں، تو میں قریب گیا، میں پڑھا لکھا تھا، میں سوال جواب کرنا چاہتا تھا، پر لباں تے موہراں لگیاں، بولن دی جاچ ہی بھول گئی، ایتھے زباناں تائیں کھولن دی جاچ ہی بھول گئی۔ فرماتے ہیں میں فوراً گیا، کچھ نہ بولا، عرض کی حضور مجھے کلمہ نہیں پڑھا دیتے؟ بس آج گئے، جو یہاں تک آ گیا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضور کی یہ جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں اسباق دیے، آپ تو اس شہر میں رہتے ہیں جہاں حضرت مفتی خلیل خان صاحب برکاتی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ ہوئے، یہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھا، یہ جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں پڑھایا، یہ جو ہمیں سکھایا، اور بار بار ہمیں کہا کہ اپنے نبی پاک کی سیرت کو پڑھو، حضور کی احادیث مبارکہ کو سمجھو، نبی پاک کے کلمات مبارکہ، ارشادات مبارکہ، تعلیمات مبارکہ، ان کو اپنے دلوں میں جگہ دو۔ یہ جو بار بار ہماری تربیت ہوتی رہی، ہمیں قائل کیا جاتا رہا، ہماری توجہ کی کرائی جاتی رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حضور کی بارگاہ تک پہنچتا ہے نا، وہ اللہ کی بارگاہ تک رسائی پاتا ہے، اسے وہ مل جاتا ہے حاصل مراد کہ میرا رب کون ہے، میرا مالک کون ہے، میرا خالق کون ہے۔ آپ بات کو سمجھے نا، انسان کو جینے کا مقصد مل جائے نا تو پھر اسے جینے میں بھی مزہ آتا ہے اور مرنے میں بھی مزہ آتا ہے، اسے سکون نصیب ہوتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہیں بتاؤں تمہارے والد جب شہید ہوئے تو ان کی رب سے کیا باتیں ہوئی؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ تو کریم فرمانے لگے تمہارے والد نے رب سے کہا ہے مالک میرا جی چاہتا ہے میں ایک دفعہ پھر دنیا میں جاؤں اور ایک دفعہ پھر میں جہاد کروں اور ایک دفعہ پھر میں شہید کیا جاؤں۔ وہ جو تیرے نام پر جان دینے میں لذت ہے نا، جب وہ مالک ملے، جب اس کی معرفت ملے، جب اس کی رضا والا رستہ ملے، جب انسان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ پاک سے اپنے کریم رب تک پہنچے، تو آپ یقین کریے پھر زندگی بے کیف نہیں رہتی، پھر اٹھنا بیٹھنا بے لذت نہیں رہتا، پھر انسان کبھی اکتایا اکتایا محسوس نہیں ہوتا، اس کے لب و لہجے سے کبھی آپ کو تلخی اور کڑواہٹ چھلکتی دکھائی نہیں دیتی، وہ کام لگ جاتا ہے، اسے مقصد نصیب ہو جاتا ہے۔
اس کی زندگی ایک خاص راستہ اختیار کر جاتی. آپ کو سمجھنا ہے اس پہلو. رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جڑنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو معرفت الہی نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب اسے نصیب ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو جاننے لگتا ہے. کبھی زندگی میں تجربہ کیجئے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس مبارک کی سادگی کا مطالعہ کیجئے گا. کبھی آپ غور تو کیجئے گا کہ جو عرشوں کے مہمان بنتے ہیں وہ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. کبھی آپ یہ رنگ تو دیکھیے گا کہ جو مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت فرماتے ہیں وہ سیدنا بلال حبشی سے زمین پر بیٹھ کر گفتگو بھی فرماتے ہیں. کبھی اس لطافت کو محسوس تو کریں کہ جن کے لیے فرشتے آرزویں کرتے ہیں کہ ایک جھلک نظر آ جائے، وہی محبوب ہیں، وہی کریم محبوب ہیں کہ جن کے پاس حسنین کریمین آتے ہیں تو سجدے میں کندھوں پر سوار ہو جاتے ہیں. آپ کبھی اس حسن کی، اس پاکیزگی کی، اس سادگیت کی لذت کو تو دیکھیں. یہ وہی محبوب کریم ہیں جن کی زیارت کو حضرت جبریل امین بار بار حاضری دیتے ہیں. یہ وہی حبیب پاک ہیں جو سب نبیوں کے تاجور کہلاتے ہیں. یہ وہی محبوب ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، یہ ذرا حدیث پر غور کیجئے گا. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں آپ کا رب آپ کی مرضی پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے. آپ والا سوف یعطیک ربک فترضی، اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے. آپ کا رب